قل هو الله احد الله الصمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلى الله على محمد وعلى بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات پڑھیں محمد دعا ہے پروردگار عالم اس جمعے کے دن ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مجالس میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ انسان کو ترقی تب تک نہیں ملتی جب تک وہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل نہ کرے۔
اگر اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر وہ عمل کرے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، خدا اس انسان کو ترقی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کربلا ایک ایسا واقعہ کہ جس نے بشر کو یہ سکھایا کہ اگر تو ولی خدا کا ساتھ چھوڑ دے گا تو وہ ولی خدا کربلا میں اس طریقے سے شہید ہو جائے گا۔ اور یہ درس تھا کہ اگر امتیں ولی خدا کا ساتھ چھوڑیں تو وہ امت خود بھی تباہ ہوگی اور اپنے ہاتھوں سے ولی خدا کی قاتل بھی بن جائے گی۔ یعنی وہ امام حسین جو انسان کی ہدایت کے لیے آئے تھے، انسان اسی ہادی کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دے۔ وہ رسول خدا جو امت کی ہدایت کے لیے آئے، امت پتھر اٹھا کے اسی نبی کو مارنے لگے۔ وہ انبیاء جو امتوں کو سدھارنے کے لیے آئے، امتیں اپنے ہاتھوں سے انبیاء کی قاتل بنی۔ اور صرف ایک ہادی نہیں، 11 ہادی یکے دیگر، کسی کو تلوار سے شہید کیا گیا، کسی کو زہر دے کر شہید کیا گیا، اور یہ رسم ابھی تک چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اب وہ چاہے امام حسین ہوں یا اصحاب حسین ہوں، وہ چاہے امام حسین کے ماننے والے ہوں، شیعہ کیسے بولتے ہیں؟ جو اہل بیت سے محبت کرنے والے۔ شیعہ کسے بولتے ہیں؟ جو گلی گلی کوچا کوچا پیغام اہل بیت کو پھیلاتے ہیں۔ اور آج بھی وہی صورتحال ہے کہ پاکستان بنا ہی اس لیے تھا کہ مسلمانوں نے سوچا یہ ملک امن کا گہوارہ ہے، ہندوؤں کے ہماری جانوں کو نقصان ہے، اور ایک ایسا ملک بنے گا جہاں اسلامی ریاست بنے گی، اور وہاں پہ ہمارا جان، ہمارا مال اور ہمارا ناموس کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا۔ لیکن ہندوستان کی سرزمین پہ اتنا خون مسلمانوں کا نہیں بہا جتنا خون پاکستان کی سرزمین میں بہا ہے۔ کوئٹہ چلے جائیں، 2500 کے قریب شہیدوں کی قبریں، کہ آپ جس بھی قبر سے گزرتے ہیں، کوئی جوان ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ایس پی تھا، کوئی ڈی ایس پی تھا، کوئی وکیل تھا، کوئی ایڈوکیٹ تھا۔ اب قبرستان میں تو ایک قبر ہے، لیکن 5 وہ زندہ قبریں ہیں جو ہر شہید کے گھر کے اندر ہیں۔ شہید ہونے والا تو چلا جاتا ہے، وہ تو اپنا نیا سفر اس دنیا میں شروع کر دیتا ہے۔ یہاں وہ شہید ہوا اور وہاں پہ زیارت حسین جا کے کرتا ہے، یہاں وہ شہید ہوا وہاں اہل بیت ملائکۃ اللہ اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں۔ لیکن ان کا کیا ہوگا جو پیچھے رہ جاتے ہیں؟ ہم مولا حسین کی شہادت بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں زیادہ گریہ جناب سکینہ پہ کیوں آتا ہے؟ بی بی زینب پہ زیادہ گریہ کیوں آتا ہے؟ ہر مصائب خان اگر امام موسیٰ کاظم کا مصائب پڑھے گا بولے گا امام کو زہر ملا، لیکن زیادہ مصیبت کو کس کی پڑتا ہے؟ مثلا جناب معصومہ خم کی پڑتا ہے نا۔ مرنے والا تو چلا جاتا ہے، لیکن دکھ کی گھڑیاں وہ کاٹتے ہیں جو باقی رہ جاتے ہیں۔ وہ بیٹی جو اپنے بابا کا انتظار کرتی ہے، وہ بہن جو بھائی کا انتظار کرتی ہے، وہ بیوی جو اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے۔ تو اگر 30 شہید ہوتے ہیں تو یہ 30 شہید نہیں ہیں، 30 شہید کے 30 گھرانے ہیں۔ ان گھروں میں بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں۔ تو جب ایک شہید ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک گھر بھی گزرتا ہے۔ لیکن کوئی اور سوچے نہ سوچے، شیعہ قوم کو تو سوچنا چاہیے نا کہ ہم لوگ کب تک جنازے اٹھائیں گے، کب تک، اور شہادتیں ہوتی کیوں ہیں؟ ہاں، ایرانی قوم تھی جس نے 8 سال جد و جہد کی، اور اس جد و جہد کے بعد پھر دنیا میں کسی کو طاقت نہیں ہوئی کہ ان کے اوپر انگلی اٹھائے، اور آج عزت کی زندگی گزارتے ہیں نا۔ لیکن 1970 سے لے کر ابھی تک ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ ہر دور آتا ہے مولانا یہ دور بہتر ہے، وہ دور بدتر تھا، لیکن مومن سوچے تو صحیح کہ اتنی لاشیں اٹھائی کیوں جا رہی ہیں؟ معصوم نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے، یہ کسی قوم کے لیے بنایا جائے، کسی مذہب کے لیے بنایا جائے، کسی فرقے کے لیے بنایا جائے،
جب تو تفریق میں بدل جائے گا. آج اگر امت مسلمہ ظلم اور کفر اور نفاق سے بچنا چاہتی ہے تو پھر بھی یہی حل ہے کہ جب تک تو متحد نہیں ہوتا دشمن تجھے مارے گا. اب وہ کبھی امریکہ مارے گا, کبھی دوسری حکومتیں آپ کو ماریں گی. اور جب تفریق ہوتی ہے تو دوسروں کو تو چھوڑو, اپنے ایک دوسرے کو مارنا شروع ہو جائیں گے. یعنی کلمہ پڑھنے والا وہی عالم, یہ منظر کسی کربلا ہے. یہ نہیں کہ شمر کلمہ نہیں پڑھتا تھا, جس کا گلا کاٹا جا رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھنے والا, اور جو گلا کاٹ رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھنے والا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ ٹریک سے ہٹ جاؤ, اصل ٹریک یہی ہے کہ حبل اللہ جب تک حبل الہی کو مضبوطی سے نہیں پکڑتے تب تک لوگ تجھے تباہ و برباد کر دیں گے. ایران سے پاکستان سے کئی جوان امام خمینی کے ساتھ ملنے گئے اور کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں وہ یونٹی پیدا ہو جو ایران کے شیعوں کے بیچ میں. انہوں نے کہا جوانوں کو کہ پہلے جا کے ایران کے قبرستانوں کا معائنہ کرو, جا کر دیکھو کہ کتنے جوانوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا. جا کر دیکھو کہ ایک ایک ماں نے اپنے 4 لخت جگر اس انقلاب پہ قربان کیے. جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے نا, پھر آ کر بولنا کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان میں ہم قوم شیعہ کو اتنا مضبوط کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کہیں گے مولانا جانیں تو ہم نے بھی دی ہیں, قربانیاں تو ہم نے بھی دی ہیں, لاشیں تو ہم نے بھی اٹھائی ہیں, بچے تو ہمارے بھی مارے گئے. ابھی چند دن پہلے میڈیا اعلان تھا 500 کے قریب شہداء کی قبریں تھی وہاں پہ. کوئٹہ چلے جائیں 2500 کے قریب شہداء کی قبریں ہیں. اسی طرح کراچی اور مختلف جگہوں پہ جتنے شیعہ شہید ہوئے ہیں, جب اتنی قبریں ہیں اور اتنا خون پاکستان کی سرزمین پہ بہا ہے, لیکن آج بھی شیعہ اتنے مضبوط کیوں نہیں کہ ہم مجلسیں تو ہزاروں کرواتے ہیں, لیکن فائدہ کیا ہے اس مجالس کا کہ مجلسیں ہوتی رہیں اور پھر دن پر دن ہم لاشیں اٹھاتے رہیں. ہمیشہ یاد رکھنا دشمن تمہاری کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے. جب تک کمزور نہیں ہو تو کوئی تمہارے اوپر انگلی اٹھا نہیں سکتا. کون سی کمزوری؟ 10 بھائی بھی ہوں نا لیکن آپس میں ایک ہوں تو پڑوسی کبھی اس کی طرف دیکھتا نہیں ہے, لیکن 20 بھائی ایک نہ ہو تو ہر دوسرے دن بندہ ان سے لڑائی کر کے چلا جائے گا. یا ہماری 10 تنظیمیں, 10 جماعتیں, 15 جماعتیں, اب جب دشمن کو پتا ہے یہ 10 ہیں, میں مثال دے رہا ہوں, ابھی پشاور میں اٹیک ہوا, 30 تو ابھی پتا ہے کہ مومنین شہید ہوئے, آگے پتا نہیں اور مزید مومنین کس میں انکلوڈ ہوتے ہیں. اب سیدھی بات ہے, ہمیشہ کی طرح لوگ کیا لگائیں گے؟ دھرنا لگائیں گے. جب دھرنا لگے گا تو آپ کا جو سسٹم ہے وہ آئے گا آپ سے ڈیلنگ کرنے, مذاکرات کرنے. اب جب دھرنا بنتا ہے ہر بندہ اس دھرنے میں لیڈر بننا شروع ہو جاتا ہے کہ پہلے مجھ سے مذاکرہ کرو, وہ کہتا ہے پہلے مجھ سے مذاکرہ کرو. اب ان کو بھی پتا ہے کہ شیعہ میں رہبریت کا کوئی عوامی طور پہ تصور ختم ہو چکا ہے. کوئٹہ میں دھرنا ہوا, وہاں کے جو ینگ بیچارے مولاناز تھے ان کے ساتھ وہ میز پہ بیٹھ گئے, ٹیبل ٹاک کرنے بیٹھ گئے. کیوں؟ یہاں کی مشینری جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے آپ کے لیڈر سے مذاکرہ کیوں نہیں کرتے؟ ہونا تو یہ چاہیے نا. ایران کا مسئلہ ہو, عراق کا مسئلہ ہو, یمن کا مسئلہ ہو, کہیں بھی جب کوئی ایشو ہوتا ہے تو بات کس سے کی جاتی ہے؟ جو گھر کا بڑا ہے. جب ہم نے اپنے گھر کے بڑے کو بڑا سمجھا ہی نہیں تو وہ بڑا کیوں سمجھیں گے؟ یا ہر بندہ بڑا ہو کر بیٹھ گیا. 4 لوگ میری مجلس سے سنے, اب میں بولوں میں بڑا ہوں, شیعہ قوم. چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر حب ریاست, حب مقام, یہ منیت جو لوگوں کے بیچ میں چلی گئی ہے, اصل شیعہ کی قاتل یہ سوچ ہے. 18,000 کوفی تھے, 18,000 سب نے بیعت کی مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر. مسلم بھی مسلم تب کامیاب ہو سکتا ہے جب 18,000 ساتھ رہیں. کوفے میں قیادت بٹ گئی,
کچھ لوگ تھے سلیمان سعودی کے پیچھے. سلیمان نے کہا مسلم تو جوان ہے، میں بوڑھا ہوں، میں نے نبی کو دیکھا، میں نے علی کو دیکھا، میں نے حسن کو دیکھا، لہذا میں تیری بات کو کیوں مانوں. مسلم کہہ رہے میں خط لے کر آیا ہوں، میں امام نہیں ہوں، میں یہ نہیں بول رہا کہ میں امام ہوں، میں تمہیں کہنے آ رہا ہوں میں نمائندہ امام ہوں، میں نومینیٹ ہوں امام کی طرف سے. اور اس خط میں مولا حسین نے صریحاً لکھا ہے جو مسلم کہے گا وہ حسین کا کہا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس نے مسلم کا انکار کیا تو سمجھ جانا اس نے حسین بن علی کا انکار کیا. کہ نہیں مسلم، ہم انتظار کریں گے خود حسین بن علی آئے. اور حسین کا انتظار کرتے کرتے حسین کو کربلا میں شہید بھی کروا دیا. اور بعد میں پچھتاوے کا فائدہ کیا ہے؟ جب امت رہبر کی نہ سنے، 18,000 کے ہوتے ہوئے بھی کیا ہوا؟ ان کو مارا گیا. بے دردی سے آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ کوفے میں کس طرح فرماتے ہیں بکروں کو بھی اس طرح ذبانی کیا جاتا ہے. 2,000 سے زیادہ لوگوں کو صفوں میں کھڑا کر کے، ایون جنہوں نے جناب مختار کے ساتھ غداری کی بات میں صفوں میں کھڑا کر کے ایک ایک بندے کی گلے کو کاٹا گیا. کر لگ ایسے رہا تھا کہ کوفے کی گلیوں میں جس طرح بارش کا پانی بہتا ہے ایسے خون کی ندیاں بہ رہی تھیں. جب آپ ولی خدا کا ساتھ چھوڑ دیں تو جب تک قوم میں یہ یونٹی نہیں ہوگی، ہر بندہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر خود کو لیڈر سمجھے، قائد سمجھے. میں نے کئی دن پہلے ایک بات کہی تھی کہ دشمن چاہتا یہی ہے کہ آپ کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹا جائے. پاکستان میں ایک بھی ایسی سیاسی جماعت نہیں تھی جو اسلامی سیاسی جماعت. ایجنڈا ہے کہ یہاں کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہوں گی وہ ساری لبرل ہوں گی یا سیکولر ہوں گی. مشرف نے ایک غلطی کی، اس نے ایم ایم اے بنائی. یعنی پوری اسلامی ممالک میں ایسا فارمولہ نہیں تھا جو پاکستان میں بنا، تو بہترین فارمولہ تھا. امام خمینی کے فرمان کے مطابق کہ جب تک شیعہ سنی جماعتیں آپس میں ملیں گی نہیں تب تک ملک میں وہ یونٹی اور اتحاد پیدا نہیں ہوگا. ایک ایسی جماعت جس میں بریلوی بھی تھے، جس میں دیوبندی بھی تھے، جس میں شیعہ بھی تھے، ساری مسلمانوں کی جماعت. For the first time اسلامی ممالک میں ایک ایسی سیاسی جماعت بنی کہ لوگوں میں جا کے ووٹ مانگتی تھی. اور امریکہ کی وزیر خارجہ لکھتی ہے کہ ہم نے مشرف کو اسی بات کی سزا دی کہ ہم اس کے ہر کام سے راضی تھے، لیکن یہ کام جو اس نے کیا نا، ہمارا مقصد تھا کہ ایک لبرل پاکستان میں چاہیے. ہم نہیں چاہتے تھے پاکستان میں مولویوں کی حکومت آئے، ہم نہیں چاہتے تھے پاکستان میں مدرسے والوں کی، قال رسول اللہ کہنے والوں کی حکومت آئے. اور یہ اس نے کیا کر دیا؟ پاکستان میں بنا دی. تو دو سیاسی جماعتیں بنی، ایک قاف لیگ بنی اور دوسری ایم ایم اے بنی، اور اس کی سزا دی گئی. اور یہاں جتنی اسلامی جماعتیں تھیں، وہ چاہے جماعت اسلامی ہو، وہ چاہے تحریک جعفریہ ہو یا دوسری جماعتیں ہوں، ساری جماعتوں کو توڑا گیا. ایک وقت تھا کراچی میں جماعت اسلامی کی حکومت ہوتی تھی اور تنظیم سازی جو جماعت اسلامی کی تھی کسی جماعت کی نہیں تھی، اور اس جماعت اسلامی کو توڑ کے رکھ دیا. آج کتنی سیٹیں اٹھاتی ہے جماعت اسلامی؟ ایک وقت تھا پورے پشاور میں جماعت اسلامی جیتتی تھی، آج کتنی سیٹیں اٹھاتی ہے؟ کیونکہ ایجنڈے کے تحت ہر اسلامی جماعت کو کیا کیا گیا؟ توڑا گیا. دوسری باری تھی آپ کی تحریک جعفریہ کی، 90s میں آپ کی تحریک جعفریہ کو توڑا گیا، جو معاملات اس زمانے میں ہوئے جس میں خائنات جو ہمارے اپنے اندر کے تھے. ایک مرتبہ آپ شخص کی مخالفت کرتے ہو، ایک مرتبہ آپ سسٹم کی مخالفت کرتے ہو. شخص کا دشمن پھر بھی قابل معافی ہے، سسٹم کا دشمن قابل معافی نہیں ہوتا. ایک مرتبہ بولتے ہو مثلا نواز شریف کو نہیں مانتا میں، عمران خان کو میں نہیں مانتا، شخص کی مخالفت ہے نا. ایک مرتبہ بولتے ہو میں پاکستان کو نہیں مانتا، یہ سسٹم کی مخالفت ہے. تو سسٹم کی جو مخالفت کرتا ہے اسے کڑی سزا ملتی ہے. ہم نے کیوں کہا سب سے بڑا ظلم ان لوگوں نے کیا جس نے سسٹم امامت کو توڑا تھا، وہ ظالم ہے. کربلا کے میدان میں یہ روایت آپ نے سنی کہ نہیں سنی؟ امام حسین کا خون جب علی اصغر کا خون مولا کے ہاتھوں پہ جمع ہوا، فرماتے اس وقت امام حسین نے اس خون کو اپنے چہرے پہ ملا اور اس وقت کہا کہ نانا میں قیامت کے دن ان دو لوگوں کی شکایت کروں گا، اگر وہ نہ ہوتے آج حسین کربلا میں کھڑا نہ ہوتا.
یہ وہی ہیں جنہوں نے سسٹم امامت کو توڑا تھا. اگر نبی کے جانے کے بعد امت ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسری ہاتھ میں اہل بیت کو لے لیتی تو آج امت کا یہ حال نہ ہوتا. تو اصل دشمن وہ ہے جو سسٹم کا دشمن ہے. جب ہم کہتے ہیں مکتب قاسم سلیمانی، اس کا مطلب کیا ہے؟ آج لوگ نعرے تو بڑے مارتے ہیں کہ قاسم سلیمانی کا مکتب. بھائی یہ مکتب تھا کیا قاسم سلیمانی کا؟ قاسم سلیمانی کے مکتب کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رہبر کو بندہ تنہا نہ چھوڑے، اپنے ولی کو بندہ تنہا نہ چھوڑے. اور آج پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ ہر بندے نے سب سے پہلے سسٹم کو توڑا گیا. یعنی شیعت کا دشمن ہے جس نے شیعت کے سسٹم کو چھوڑا. علماء کی جانیں قربان ہوئی. ایک سسٹم پاکستان میں بنا جس میں ایک واحد شیعہ قیادت کا تصور تھا، لیکن لوگوں کو خرید کے سسٹم توڑے گئے، نئی نئی قیادتیں بنائی گئی. ہمیشہ کہتا ہوں آپ پاکستان میں 100 قیادتیں بنا لو، پھر بھی اس میں شیعت کا کوئی حل نہیں ہے جب تک واحد قیادت نہیں ہے. ایران اگر ایران ہے تب تک ہے جب تک آغائے خامنئی ہے. اور آغائے خامنئی کے بعد بھی کوئی بھی رہبر بن جائے، جب تک سسٹم ہے نا، اور سسٹم کسی ایک بندے کو چنتا ہے اور لوگ اس کی قیادت کے نیچے ہوتے ہیں تو وہ قومیں اور امتیں کیا ہوتی ہیں؟ کامیاب ہوتی ہیں. اب کوئی یہ نہیں بول سکتا جو علم آغا خمینی کا تھا وہ آغا خامنئی صاحب کا نہیں. خمینی صاحب کا علم بہت زیادہ تھا، خامنئی صاحب کا علم ان کے مقابلے میں اتنا نہیں ہے. لیکن کچھ بھی ہو، اگر قوم کسی کو رہبر چنتی ہے، اگر ملت کسی کو رہبر چنتی ہے، تو لوگ جب اس کی اطاعت میں آتے ہیں تو خدا ان قوموں کو کیا دیتا ہے؟ ترقی دیتا ہے. مولالی کا فرمان ہے نا کہ ظلم سے نظام نہیں چلتے، کفر سے نظام چل سکتے ہیں پر ظلم سے کبھی نظام نہیں چل سکتے. تو جب تک یہ یونٹی اور اتحاد قوموں میں پیدا نہیں ہوگا، اسی طرح لاشیں اٹھاتے رہیں گے، شیعہ شہید ہوتے رہیں گے، کیونکہ دشمن کو پتا ہے کہ اگر ان کے 10 بھی ماریں پھر بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کراچی میں بس میں جہاں پہ آغا خانی جا رہے تھے، کوئی 7, 8 یا 12 لوگ آغا خانیوں کے انہوں نے شہید کیے تھے، ان کو مارا تھا. اس کے بعد ایک بھی آغا خانی نہیں مرے، کیونکہ جتنے بھی آغا خانی ہیں وہ آغا خان کی قیادت کے نیچے متحد ہیں. قومیں اس سے ڈرتی ہیں کہ قائد ایک فرمان دے اور لوگ جب یونائٹ ہو جائیں. لیکن جب 10 قائد ہو گئے، قرآن کا اصول ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اللہ کہتا ہے اگر زمین میں بھی 2 اللہ ہوں تو زمین فاسد ہو جائے. آج زمین کا نظام قائم ہے، سورج نکلتا ہے، چاند آتا ہے، بارش ہوتی ہے، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ کائنات کا چلانے والا ایک ہے. اچھا بڑی چیزوں کو چھوڑ دیجئے، ان گھروں میں جھگڑا ہوتا ہے جن گھروں میں 2 لیڈر ہوتے ہیں. بیوی کہیں میری چلے گی، شوہر کہیں میری چلے گی، اس گھر کا نظام کبھی نہیں چل پاتا. لیڈر ایک ہونا چاہیے، یا بندہ بیوی کو بنا لے یا خود بن جائے. کبھی بھی گھر میں 2 لیڈر نہیں چلتے. اب بندہ بولے ماں کی بھی چلے، بہن کی بھی چلے، بیوی کی بھی چلے، کبھی وہ گھر نہیں چلتا. اور ان گھروں میں سکون ہوتا ہے جہاں پہ لیڈرشپ ایک ہوتی ہے. علی کے گھر میں سکون کیوں ہے؟ کیونکہ علی کے گھر میں علی کی چلتی ہے. فاطمہ نبی کی بیٹی ہے، سیدۃ النساء العالمین. کتنا مقام ہے بیوی کا بڑا، لیکن علی کے سامنے کبھی بیوی نے چون و چرا نہیں کی. عباس کے فضائل نہ پڑھو، حضرت عباس کی شخصیت کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو. ارے بھائی تو اور بھی حضرت عباس کے، لیکن اتنا بڑا مقام حضرت عباس کا کیوں ہے؟ مقام عباس اس لیے بلند ہے کیونکہ عباس مطیع امام زمانہ ہے. اپنے امام سے پہلے اپنے امام سے پہلے حضرت عباس لب گشائی نہیں کرتے، تب یہ مقام ہے. زیارت نام حضرت عباس پڑھو. کسی مومن نے کہا مولانا یہ عجیب جملہ ہے زیادت میں. میں نے کہا کون سا؟ کہ جب حضرت عباس کا ایک بازو کٹا تو بلند بلند فریاد کر کے کہا کہ لشکر یزید اگر میرا دوسرا بازو بھی کاٹو گے واللہ خدا کی قسم ہے وہ حامی دینی، میں پھر بھی اپنے دین کی حمایت کروں گا. کہ یہاں پہ کون سا دین تھا جو حضرت عباس جیسی باتیں کر رہے ہیں؟
بازو کٹ چکا ہے، گھوڑے پر سوار ہے. یہ کیسا جملہ ہے کہ فرما رہے ہیں خدا کی قسم اگر میرے دونوں بازو بھی کاٹ لو عباس پھر بھی اپنے دین کی کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا. کہ مولانا یہاں پہ کون سا دین تھا جس کی حفاظت کے لیے حضرت عباس باتیں کر رہے ہیں؟ معصوم نے فرمایا دین سے مراد کیا ہے؟ لو حامی دینی، میں اپنے دین کی حفاظت کروں گا اگر چاہے میرے دونوں بازو کٹ جائیں. فرمایا یہاں دین سے مراد وہ مشق ہے جو عباس کے ہاتھوں میں تھا. یہ پانی کا مشق نہیں ہے، عباس کے لیے دین کی منزلت رکھتا ہے. کہ کیوں دین ہے؟ کہ کیونکہ حسین نے کہا تھا پانی لاؤ. فرمان امام دین کی منزلت رکھتا ہے. پوری توجہ ہے غازی عباس کی، بازو کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، لیکن جو حسین نے مجھے کہا ہے کہ عباس پانی کا ایک مشق لاؤ، کہ میں جان گوا دوں گا لیکن مشق کو تیر لگنے نہیں دوں گا. فرمایا جب مشق کو تیر لگا عباس کے قدم وہیں پہ رک گئے. اب خیموں میں جاتے تو جاتے کیسے؟ اور جب لاشیں پہ امام حسین پہنچے شرمندہ تھے کہ مولا مجھے معاف کریے گا، آپ نے ایک چیز کہی تھی لیکن عباس لا نہ سکا. مولا بازو سلامت ہوتے تو میں پانی کا مشق نہ تھا، میں کیا کروں؟ بازو کٹ چکے تھے، ایک آنکھ میں تیر لگا، دوسری آنکھ میں خون تھا. مولا مجھے تو نظر بھی نہیں آ رہا تھا. تو عباس بنے کیونکہ مطیع امام زمانہ تھے. جب قوم میں یہ داد آئے گی. اب رہی بات یہ کہ مولانا ہمیں قیادت کے ساتھ مسائل ہیں، پھر میں وہی بات کروں گا. اب حلفیہ تو میں نہیں بول سکتا، لیکن انسان کی سرشت اور ذات کو جاننے کے بعد یہ جملہ کہہ رہا ہوں. اللہ قبلہ ساجد نقوی صاحب کو لمبی عمر دے، لیکن انسان کی زندگی کا بھروسہ نہیں. خدا نخواستہ اگر ایک دن وہ نہ رہے، میں پھر بھی کہتا ہوں ان کے مقابلے میں جتنی قیادتیں بنی ہیں وہ پھر بھی اپنی سیٹ چھوڑنے والے نہیں ہیں. یہ منیت جو انسان کے اندر ہوتی ہے نا، کون چھوڑے گا؟ القابات، گاڑیاں، پروٹوکول، چار چاہنے والے، چار ماننے والے، بجٹس ملتے ہیں، تو یہ حل نہیں ہے اس قوم کا. یہ لاشیں جتنی ہم اٹھا رہے ہیں اس لیے اٹھا رہے ہیں کیونکہ ہم ایک واحد قیادت پہ متحد نہیں ہیں. وہ آغا خانی ہوں، ایک قائد ہے، حیرت لگتی ہے، واللہ حیرت لگتی ہے. وہ تو اپنی جگہ، لیکن آپ بحیروں کو دیکھ لیں، پوری دنیا میں افریقہ سے لے کے یورپ سے لے کے عرب کنٹریز میں چلے جائیں، لباس ایک طریقے کا پہنتے ہیں، خواتین برقع ایک طریقے کا پہنتی ہیں. آپ کو یقین نہیں آئے گا، ریسنٹ ان کے امام نے فتویٰ دیا، ان کے قائد رہبر نے فتویٰ دیا، اب یہ نہیں پتا گھر یا دکان، لیکن انہوں نے فتویٰ دیا آج کے بعد دکان پہ کوئی کھانا نہیں لائے گا. انہوں نے گھر کے چولہے بند کر دیے. کھانا کہاں سے آئے گا؟ ان کا جماعت خانہ ہوتا ہے کہ وہاں کھانا بنے گا، سب کے گھر میں کھانا ہم بھیجیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اتنی اطاعت. یہی اطاعت آپ کو ایران میں نظر آئی کہ نہیں آئی؟ کہ وقت کے مجتہد آغا شیرازی نے جب تمباکو کو حرام قرار دیا، حالانکہ تمباکو حرام نہیں تھا، سگریٹ نوشی، حقہ نوشی حرام نہیں تھی، وہاں پہ برٹش کمپنی آئی اور ان کو پریشرائز کرنے کے لیے انہوں نے فتویٰ دیا آج کے بعد کوئی تمباکو نہیں لے گا. اور قوم میں اتنی اطاعت تھی کہ شاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیوں لوگ تمباکو نہیں لے رہے، کیوں لوگ سگریٹ نہیں لے رہے؟ انہوں نے کہا قبلہ فتویٰ آ گیا ہے. کا فتویٰ کیسی کی تیسی، جاؤ لوگوں کو بولو جا کے خریدیں. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ لوگوں کی بات کرتے ہو، میرے گھر میں میری ماں نے اپنا حقہ توڑ دیا، بوڑھی اتنے سالوں کی بڑھاپے سے جب اپنا حقہ پیا، میرے گھر میں میری ماں نے حقہ توڑا ہے. آپ بولتے میں لوگوں کو بول رہا ہوں. جب وقت کے بادشاہ یہاں بولا جاتا ہے مولانا یہ مضبوط ہے، وہ مضبوط ہے، وہ ایجنسی مضبوط ہے، وہ فلاں بندے مضبوط ہیں، اصل مضبوطی یونٹی میں ہے. دشمن بھی دیکھتا ہے، ان کا بھی حق ہے، جب دیکھیں گے آپ کمزور ہو تو اور کمزور کریں گے نا. اصل دیکھا جاتا ہے آپ مضبوط ہو کہ نہیں ہو. انٹرنیشنل ایجنسیز بھی ہوں نا، امریکن ایجنسیز ہوں یا یو کے کی ایجنسیز ہوں جو پاکستان کو کمزور کرتی ہیں، کیوں کمزور کرتی ہیں؟
جب ان کو پتہ چل جائے کہ پاکستانیوں میں نیشنلزم ہے ہی نہیں، یا صوبائیت، یا قومیت، یا لسانیت، یا فقہ بازی، یا مذہب پرستی، تو اس طریقے سے ملک کو کمزور کیا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے کشمیر کے حالات ہے، آپ کے سامنے بنگلہ دیش ہے، یہ ساری چیزیں کیوں ٹوٹتی ہیں؟ تو جب ملکوں کو توڑا جا سکتا ہے تو قوموں کو توڑا کیوں نہیں جا سکتا؟ تو یہ نتیجہ ہے، یہ وہ خمیازہ ہے۔ کوئی اور سمجھے نہ سمجھے، شیعت کو تو اس چیز میں مضبوط ہونا چاہیے تھا نا۔ امام خمینی نے کوئی نیا نظریہ نہیں دیا تھا ایرانی قوم کو کہ تب تک مار کھاتے رہو گے جب تک بٹے رہو گے، اور جب تک ایک قیادت میں متحد نہیں ہوتے دنیا بھی تیری عزت نہیں کرے گی۔ آج وہ قوم سرخرو ہے، اور صرف خود سرخرو نہیں ہے، کئی اقوام عالم کی کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے لبنانیوں کو سرخرو کر دیا، انہوں نے یمنیوں کو سرخرو کر دیا۔ لبنان میں ایک قیادت ہے، یمن میں ایک قیادت ہے، ایران میں ایک قیادت ہے، اور عراق میں آپ جتنے مسائل دیکھ رہے ہیں شیعہ کا وہاں خون اور گوشت نوچ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عراق میں ایک قیادت نہیں ہے۔ کچھ راسستانی کے پیچھے، کچھ پتہ نہیں مقتدیٰ کے پیچھے مختلف قیادتیں عراق میں بڑھ چکی ہیں، تبھی عراق میں یہ حالات ہیں، کرپشن ہے، مختلف مسائل ہیں۔ لیکن جن جن قوموں نے اپنی قیادتوں کو واحد قرار دیا، ان قوموں کو خدا نے کیا دی ہے؟ نجات عطا کی ہے۔ تو اگر چاہتے ہیں واقعاً اس پاکستان میں شیعت کا خون نہ بہے، یہ کلی فارمولہ ہے، ہم کسی پارٹی کی حمایت کرنے نہیں بیٹھے، کلی فارمولہ ہے، معصوم کا فرمان ہے، جب تک ایک رہبر اور ایک قائد کے نیچے تم لوگ جمع نہیں ہوتے تب تک یہ لاشیں اٹھاتے رہو گے، بچے یتیم ہوتے رہیں گے، اور خواتین بیوہ ہوتی رہیں گی۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ خریدا قومیں تب تک ہوشیار نہیں ہوتی جب تک ان کو شعور نہ دیا جائے۔ ہم خیبر سنتے رہے، خندق سنتے رہے، لیکن یہ بھی تو سنو نا، جو فاتح خیبر تھا اسی کے ہاتھوں میں رسیاں باندھے گئے۔ دو پہلو ہیں نا، ایک پہلو علی کا وہ ہے کہ مولا خیبر کا دروازہ اکھاڑتے ہیں، اور دوسرا پہلو وہ ہے کہ علی کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جاتی ہیں۔ خیبر کا دروازہ تب اکھاڑا تھا جب امت ایک قائد کی قیادت کے نیچے تھی، اور علی کے ہاتھوں میں رسیاں کب بندھی؟ جب رسول خدا دنیا سے گئے اور امت بٹ گئی۔ کسی نے کہا یہ ہیں، کسی نے کہا وہ ہیں، ولی کے ہاتھوں میں کیا آ گئی؟ رسی آ گئی۔ حسین بن علی وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے صاحبان عقل، میں نے تمہارے لیے عبرت رکھی ہے۔ جب تک تو عبرت نہ لے تو انسان نہیں ہے۔ یہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن تمہاری عبرت کے لیے اللہ نے نازل کی ہے۔ ورنہ اللہ کو اتنا وقت ہے کہ خدا بیٹھ کے تمہیں قصے بتائے بنی اسرائیل کا کیا ہوا تھا، قصے ایوب بتائے، قصے یوسف بتائے، قوم ناقہ صالح کا قصہ بتائے، قوم لوط کا قصہ بتائے، حضرت ابراہیم کے قصے بتائے۔ کیوں خدا قصے بتا رہا ہے؟ تجھے بتا رہا ہے کہ دیکھو قومیں ناکام ہوئی تھی تو کیوں ہوئی تھی، اور قومیں کامیاب ہوئی تھی تو کیوں ہوئی تھی۔ وہ صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ حسین جیسا امام، علی جیسا امام، کوئی جنگ نہیں ہے جو مولا علی ہار گئے ہوں، کوئی جنگ نہیں، لیکن جنگ صفین ظاہری طور پر مولا کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ کیوں؟ خود امریاض کہتا ہے علی سے بڑا پلانر ہم نے نہیں دیکھا، جنگ کا نقشہ بنانے والا، بہترین جنگجو، بہترین مدیر اور مدبر، امیر المومنین جیسا مدیر ہم نے نہیں دیکھا۔ لیکن علی کے لشکر میں بھی جب لوگ قیادتوں میں بٹ جائیں، کوئی کہے کہ علی ہے اور کوئی کہے کہ امیر شام ہے، جیتی ہوئی جنگ علی کے ہاتھوں سے نکال دی جاتی ہے۔ جیتی ہوئی جنگ تو وہ تو علی ہے، ہم کیا ہیں اس کے مقابلے میں؟ خاک پائے امیر المومنین بھی نہیں ہے۔ تبھی آغاز شریعت ایک جملہ بولتے ہیں، فرماتے اگر امام معصوم کا ساتھ امت نہ دے تو 28 سال امام کو گھر میں بیٹھنا پڑتا ہے، اور غیر معصوم رہبر کا اگر امت ساتھ دے تو 40 سال سے ایران میں حکومت قائم ہے۔ دشمن کتنا واحد ہے نا، کل ایرانی ٹوٹ جائیں گے، احمدی نژاد اور
الیکشن ہوئے تھے آج سے 12 سال پہلے، جو سیاسی شعور رکھتے ان لوگوں کو پتا ہوگا، ایرانی قوم بٹ گئی تھی، پورے تہران کو ان لوگوں نے آگ لگا دی تھی۔ 6 کلومیٹر بیت رہبری، یعنی جہاں پہ رہبر کا گھر ہے، 6 کلومیٹر لوگ فاصلے پر تھے، اور جو ضد انقلاب وہاں کے جوان تھے، ان کی یہ کوشش تھی کہ رہبر کے گھر پہ حملہ کیا جائے۔ ایک تقریر کی تھی انہوں نے، جمعے کا دن ایک خطبہ دیا تھا، اس خطبے کے بعد پورا ایران روڈوں پہ باہر نکلا تھا۔ اس دن کے بعد وہ لوگ دوبارہ روڈوں پہ نظر نہیں آئے، جب انہوں نے دیکھا کہ ایرانیوں کا ایک مشہور نعرہ ہے کہ ماں اہل کوفہ نسیم علی تنہا مانت، کہ ہم کوفی نہیں ہیں کہ علی تنہا رہ جائے۔ یہ کوفی مزاج جو لوگوں کے درمیان پایا جاتا ہے نا، اکثر جوان کہتے ہیں کہ ہمارے قائد یہاں کیوں نہیں جاتے، وہاں کیوں نہیں جاتے، وہاں کیوں نہیں جاتے۔ جب آپ قیادت کی ٹانگیں کاٹو گے، قیادت کیا ہوتی ہے؟ قیادت کو مضبوط کون کرتا ہے؟ عوام کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کٹ پتلی وزیر اعظم، کیا مطلب یہ لوگوں کے زور پہ نہیں ہے، یہ دوسروں کے زور پہ چل رہا ہے۔ بندہ مضبوط تب ہوتا ہے جب عوام اس کا کیا دے، ساتھ دے۔ بہترین عالم ہو، میں مولا علی کی مثال دے رہا ہوں آپ کو، امیر المومنین ہے، لیکن اگر کوفے والے ساتھ نہیں دے رہے تو علی بھی حکومت نہیں بنا سکتے۔ حجت خدا امام زمانہ ہے، 1000 سال سے زیادہ گزر کے مولا کا ظہور نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم تو آج مجلس سنیں گے، کل گھروں میں چلے جائیں، لیکن مظلوم تو اصل میں امام زمانہ ہے نا، جو کربلا کے لاشیں بھی اٹھائیں، یمن کے شہداء کے لاشیں بھی اٹھائیں، لبنانی لاشیں بھی اٹھائیں، اور پاکستان میں دن بدن یہ لاشیں گرے، کون جاتا ہے ان کے گھروں میں؟ کمولہ فرماتے ہیں، اپنا خط و توقی لکھتے ہیں کہ شیعو یہ مت سمجھنا ہم تمہارے احوال سے غافل ہیں، مت سمجھنا ہم تمہاری پریشانیوں سے غافل ہیں، تمہارے آنسوں کا ایک قطرہ بھی بہتا ہے تو تیرے امام زمانہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم نے کوئی کارنامہ نہیں کیا، یہ دعائے حجت خدا ہے کہ آج پھر بھی شیعہ باقی ہیں۔ ہمارا تو کوئی ایسا کارنامہ نہیں کہ ہم پاکستان میں بولیں کہ ہم نے شیعت کے لیے بہت بڑا کام کیا۔ 90 سے لے کر اب تک ہم نے صرف شیعہ قوم کو بانٹا ہے، مختلف تنظیموں میں، مختلف قیادتوں میں، اور جبکہ خود دشمن بول رہا ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں حکومت کیسے کرتے ہیں، ڈیوائیڈ اینڈ رول، وہ خود بول رہا ہے کہ ہم پہلے ڈیوائیڈ کرتے ہیں، بعد میں کیا کرتے ہیں، رول کرتے ہیں۔ زندہ میں نے مثال دی، ایک سیاسی اسلامی جماعت پاکستان میں نہیں چھوڑی، MMA بنی تھی، MMA کو توڑ دیا، ختم کر دیا۔ اب یہ تو آپ کو شاباش دینی چاہیے فضل الرحمان کو کہ ٹی وی میڈیا ساری مشنری اس بندے کے خلاف ہے، ہمارا عقیدتی بری اس کے ساتھ اختلاف ہے، لیکن پھر بھی ایک واحد سیاسی اسلامی جماعت ہے جس نے سیاست میں اپنا قد بنایا ہوا ہے ابھی تک۔ یعنی ملک کا وزیر اعظم بولے یہ ڈیزل ہے، نیچے سے لوگ نعرے مارے، ہاں یہ ہوتا ہے کسی کی شخصیت کو کیا کرنا، خراب کرنا۔ کہ انہوں نے ڈیزل کی پرمٹ لی ہے، پاکستان میں کس سیاستدان نے نہیں لی؟ کون سا سیاستدان نہیں کھاتا؟ چھوٹے سے چھوٹا MPA بھی، ایک روڈ بنتی ہے نا گاؤں میں، وہ بھی آدھی کھاتا۔ یہاں سسٹم ہی ہے، کرپشن کا سسٹم ہے، اور کرپشن کے سسٹم میں آپ ایمانداری کی باتیں کرو۔ لیکن ایک سیاسی اسلامی جماعت ہے جس نے ابھی تک خود کو بچایا ہوا ہے، ورنہ پوری خارجی طاقتوں کا زور ہے کہ پاکستان میں ایک بھی اسلامی ایسی جماعت نہیں ہونی چاہیے جو لوگوں سے ووٹ لے۔ یہاں جتنے بھی سیاستدان ہیں یہ اوپر سے بولا جاتا ہے، کیوں ایک سیاستدان شیعہ بھی ہوتا ہے لیکن جب سیاست میں جاتا ہے وہ ڈرتا ہے اظہار کرنے کے میں شیعہ، مذہبی سنی بھی ہوتا ہے وہ اظہار نہیں کرتا۔ نواز شریف انٹرویو دے رہے ہیں اور وہاں پہ بول رہے ہیں کہ نہیں ہماری جو نون لیگ ہے یہ پارٹی ہے، یہ ایک لبرل پارٹی ہے۔ پیغام دیا جاتا ہے اپنے بڑوں کو، امریکنز کو پیغام دیا جاتا ہے ہم لبرل ہیں، ہمیں سپورٹ کرو۔ یہاں بولیں گے نا میں اسلامی ہوں، فوراً آپ کو نکال دیا جائے گا۔ یہی PTI ہے، اس میں کئی لوگ ہیں جو اسلامی نظریہ رکھتے ہیں، نام نہیں لوں گا انڈیویجولز کا، لیکن ان کو کوئی وزارت نہیں ملی۔
کوئی بڑا مقام نہیں ملا، لیکن وزیر اعظم کے جتنے لوگ مشیر بنے باہر ممالک سے بلوائے گئے، جن کو قوم نے ووٹ بھی نہیں دیا تھا، لیکن ان کو مشیر بنایا گیا، ان کو مشاور بنایا گیا، کیونکہ ان کی سوچیں کیا تھیں؟ لبرل سوچیں تھیں، بے دین سوچیں تھیں۔ دنیا کبھی نہیں چاہتی اس ملک میں کوئی بھی ایسا چہرہ ہے، وہ ایکس وائی زیڈ شیعہ ہو غیر شیعہ ہو، لیکن اس پہ مذہبی ہونے کا ٹھپا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بھی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہو جو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ بلند کرے۔ اب کیا کیا ہے لوگوں نے؟ اب ظاہر ہے جو مسلم ہے، جو مذہبی بندہ ہے، اس کے اندر ایک جنون ہے، وہ اسلام کے لیے کام کرنا چاہتا ہے۔ جس بندے کے اندر اسلام ہے، جس بندے کے اندر تقویٰ ہے، اس بندے کے اندر جذبہ ہے۔ ایک نمازی اندر سے تڑپتا ہے کہ میں 10 لوگوں کو نمازی بناؤں، ایک جنتی کے اندر آگ ہوتی ہے کہ میں 10 لوگوں کو جنت میں لے جاؤں۔ کہ مولا علی رات کے اندھیروں میں کنویں میں سر ڈال کے پوری رات روتے رہتے تھے، کس بات پہ علی روتے تھے؟ کہ خدایا میں ان کو جنت کی طرف بلاتا ہوں، لیکن بس ضد ہے کہ ہمیں جہنم میں جانا ہے۔ حسین کوفیوں کو بلا رہے ہیں، آؤ حسین تجھے جنت کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن کوفی بس ضد ہے کہ ہمیں جہنم میں جانا ہے۔ یزید جیسا بدبخت، شمر جیسا بدبخت میرے آقا حسین کے سینے پر سوار ہے۔ وہ لوگ فرماتے شمر تو کیا چاہتا ہے؟ کہ حسین تیرا قتل چاہتا ہوں۔ امام نے کہا یہ بات یاد رکھنا، ہر گناہ کی معافی ہے، قتل امام کی معافی نہیں ہے، ولی خدا کے قتل کی معافی نہیں ہے۔ کہ تیرا ہدف کیا ہے؟ کہ آپ کا قتل۔ امام حسین نے کہا مجھ سے ذرا دور ہو جا، میرے بدن پہ اتنے زخم ہیں، خون بہے گا اور حسین کی اوپر واز کر جائے گا، لیکن اپنے ہاتھوں کو میرے گردن کے قتل میں خون میں رنگین نہ کر۔ یہ امام ہے جو جاتے جاتے بھی چاہ رہے ہیں کہ کسی کی چڑی میرے گلے پہ نہ چلے۔ یہ حجت خدا ہے، جو ہادی ہے وہ تڑپتا ہے اگلے بندے کو ہدایت دے۔ اب ظاہر یہ جتنے جوان مذہبی جوان ہیں ان کے اندر ایک جذبہ ہے کہ ہم پاکستان میں یہ قرجانی، یہ فحاشی، یہ بدبختی کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے جس کی اسمبلی میں لکھا ہو محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ، اور اس کی اسمبلی کے لاؤنجز سے شراب کی بوتلیں ملیں، سیاستدان ٹی وی پہ آ کے اگر اعلان کے ہاں پیتے ہیں تو کیا ہوا؟ یہاں کی ہوٹلوں میں شراب کے لائسنس دیے جائیں 5 اسٹار ہوٹلوں میں، پھر کون سا ملک جو بنا تھا کس کے لیے؟ اسلام کے لیے، وہاں پہ یہ کام ہوا۔ اب ظاہر یہ تو جوان ہے، اس میں جذبہ ہے نا۔ یہ مسلم جو دیندار ہے کہتے ہیں پاکستان میں یا عیاشی نہ ہو، یہ فحاشی نہ ہو۔ اب ان سے بچنے کے لیے سیاسی جماعتوں نے کیا کیا کہ ایک کام کرو، مذہبی لوگوں کو مذہبی لوگوں سے لڑا لو، ساری انرجی کہاں خرچ ہو جائے؟ آپس میں ہو جائے۔ اب وہ وہابی ہو، وہ دیوبند ہو، وہ اہل حدیث ہو، وہ بریلوی ہو، یہ تو مذہبی ہیں اپنے حساب سے، سارے مذہبی ہیں۔ یہاں مذہبی شیعہ، وہاں مذہبی سنی، وہاں مذہبی وہابی، وہاں مذہبی بریلوی، بریلوی کو وہابی سے لڑا دیا، وہابی کو شیعہ سے لڑا دیا۔ اب یہ آپس میں لگے ہوئے ہیں اور سارا شہر کون کھا رہا ہے؟ سیاستدان کھا رہا ہے کہ مولوی آپس میں لگے رہے، ان کی ساری انرجی، یعنی جتنے مذہبی طبقے ہیں سب سے بڑی ریلی اگر کراچی میں نکلی، ان لوگوں نے نکالی، شیعوں کے خلاف نکالی۔ یہ ریلیاں فحاشی کے خلاف نہیں نکالتے، اوریانی کے خلاف نہیں نکالتے، کرپشن کے نظام کے خلاف نہیں نکالتے، کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں، ان کی انرجی ضائع ہو جائے اور ہم اس نظام کو جس طرح چلانا چاہتے ہیں چلائیں۔ وہ تو غیروں کی بات ہے، لیکن جب تک ہم خود شیعہ آپس میں منظم نہیں، اس کے اثرات آپ کے اوپر ہوتے ہیں، میرے بچے کے اوپر ہوتے ہیں، ہماری نسلوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ جب اوپر کی مشنری بے دین ہوتی ہے تو اسکولوں میں بے دینی پھیلتی ہے، پرائیویٹ اسکولوں میں بے دینی پھیلتی ہے، آپ کے کورٹس میں، آپ کے سسٹم میں رشوت اور کرپشن کا نظام ہوتا ہے۔ پھر ہم جب اس سسٹم میں جاتے ہیں تو ہمارے بچے، ہماری نسلیں کرپٹ ہو جاتی ہیں۔ پھر یہاں پہ امام حسین کا وہ جملہ یاد آتا ہے، اے لشکر یزید، میں حسین تجھ سے باتیں کر رہا ہوں لیکن میری باتوں کا اثر تمہارے اوپر نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ملئت بطونکم من الحرام، تمہاری شکم حرام کے لقموں سے
سسٹم ایسا بنایا جائے گا، بندہ چاہے نہ چاہے حرام کا پیسہ اس کے گھر میں آئے گا، جب گھر میں آئے گا بچوں کے پیٹ میں جائے گا، اور جب پیٹ میں جائے گا اس پر دین خدا، دین رسول اور اللہ کی باتوں کا اثر نہیں ہوگا، یہ زندگی منیت اور حب ذات گزار دے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ جب تک پاکستانی شیعہ وہ چاہے سندھ سے لے کر کوئٹہ تک ہو، کوئٹہ سے لے کر پشاور تک ہو، جب تک آپ اپنے اس پرانے سسٹم میں، پرانا اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ لوگوں نے اس سسٹم کو فالو کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ کا پرانا سسٹم وہی تحریک جعفریہ، اسی سسٹم کو جب بحال نہیں کرتے ہماری نوجوان تنظیمیں پھر سے جب اس سسٹم سے نہیں ملتی، آپ کی ISO شیعت کی ریڑھ کی ہڈی بولی جاتی تھی، کوئی پاکستان کا صوبہ، کوئی ایسا شہر نہیں تھا، کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں تھی جہاں پہ یہ نوجوان لوگوں کو منظم کرتے تھے، دینی نظریاتی سوچ، ایک ویژن دیتے تھے کہ ہماری زندگی میں ویژن ہے، ہمارے ذہنوں میں ویژن ہے، ہم امام زمانہ کے لیے راہ کو ہموار کرنے آئے ہیں۔ یہ دھڑے دھڑوں میں سب کو بانٹ دیا۔ جب تک اس پرانے سسٹم سے واپس نہیں جاتے، لوگ متحد نہیں ہوتے، تب تک یہ لاشیں اٹھاتے رہیں گے، اور واقعہ وہ لوگ اس گناہ کبیرہ میں، جرم کبیر میں شامل ہیں جو ان راہوں میں رکاوٹ ڈالے، صرف اپنی ذات کی محبت کی وجہ سے۔ معصوم فرماتے مومن ہے ہی تب جب اپنی حب ذات پہ پاؤں رکھے اور قوم کے مفاد کے لیے کیا کرے، قدم اٹھائے۔ پھر آپ دیکھیے کوئٹہ میں لاشیں نہیں گریں گی، پشاور میں لاشیں نہیں گریں گی، اور گریں گی بھی تو اگر قوم ایک ہوگی نا، آپ کے رہبر کا ایک، آپ کے قائد کا ایک فرمان آئے گا، جب ان کو پتہ ہوگا اس کے ایک فرمان پہ قوم اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے تیار ہے، کل سے پوری مشنری حرکت میں آ جائے گی۔ یہ سراغا خانیوں کے لیے حرکت میں آئی تھی، اسی طرح آپ کے لیے بھی، حالانکہ وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن آپ کی کتنی تعداد ہے پاکستان، آپ کا جلوس نکلتا ہے تو روڈ بند ہو جاتے ہیں نا، لیکن ان کو پتا ہے یہ گلی کا جلوس، وہ گلی کا جلوس، یہ کبھی آپس میں متحد نہیں ہوں گے۔ 10 لاکھ لوگ بھی اگر روڈ پہ جمع ہو جائیں نا، متحد ہوں، تو لوگ قوموں سے ڈرتے ہیں، ان قوموں سے جو قومیں متحد ہیں، وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ یوکرین کا حال آپ دیکھ رہے ہیں نا، کیونکہ یونٹی نہیں ہے، آدھے کہتے ہیں رشیا، آدھے کہتے ہیں یورپ، آج آپ ان کا حال دیکھیں، ان کے اوپر بم گر رہے ہیں۔ تو جب تک قومیں متحد نہیں ہوتی، دشمن جرأت نہیں کرتا ان پہ حملہ کرنے کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ کو طاقت نہیں ہے، پاور نہیں ہے؟ عراق پہ حملہ کیا، افغانستان پہ حملہ کیا، شام میں داخل ہو گئے، یمن میں لوگوں کو داخل کروا دیا، لیکن ابھی تک کیا امریکہ کے لیے ایک بٹن دبائے ایران پہ حملہ کر دے، لیکن اسے پتا ہے کہ یہ قوم متحد ہے۔ میں جاؤں گا اس کی گلیوں میں کیسے چلوں گا، کیونکہ اس گلی گلی کا ایک جوان بھی مجھے اس گلی میں چلنے نہیں۔ عراق میں کیوں آیا؟ کیونکہ عراقی صدام سے تنگ تھے، صدام کی نفرت ان کے دلوں میں تھی، وہ دعائیں کر رہے تھے کوئی امریکہ جیسا آئے اور صدام کو کیا کرے، ہٹا دے۔ جب قوموں میں اپنی قیادتوں کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے تو دشمن بڑی آسانی سے ان کے دلوں میں کیا کرتا ہے، جگہ بنا لیتا ہے۔ یہ عقل کا فیصلہ ہے۔ جب ایک گھر، یہ میرا وجود ہے، یہ میری باڈی ہے نا، اس میں متعدد اعضاء ہیں، زبان ہے، 2 آنکھیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 کان ہیں، لیکن یہ سارے جسم کو کون ہینڈل کر رہا ہے؟ ایک دماغ ہینڈل کر رہا ہے۔ لیکن ہاتھ چاہے اپنی مرضی چلائے، پاؤں چاہے اپنی مرضی چلائے، تو وہ انسان نہیں کہلائے گا۔ جسم میں اگر یونٹی ہے تمہارے ایک دماغ کی وجہ سے، تو اگر معاشرے میں یونٹی چاہتے ہو تو اس معاشرے کو چلانے والا بھی ایک دماغ ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب باقی جو نظریے ولایت فقیہ کے قائل ہیں تو کھلی دعوت ہے، جہاں ایران ولی فقیہ سے پوچھ لیں کہ آپ کا پاکستان میں نمائندہ کون ہے، تو یہاں ولایت فقیہ کو مانے یا بندہ عقل کو مانے۔ باقی یہ بولنا ہے کہ پتہ نہیں رہبر کی مصلحت ہے، تو جب رہبر کی مصلحت ہے تو تم کیوں غیر مصلحتوں کے شکار ہوتے ہو؟ تو جو مصلحت رہبر نے سوچی اسی مصلحت سے پھر ہمیں بھی کیا ہونا چاہیے، چلنا چاہیے۔ تو راہ نجات یہی ہے کہ شیعہ قوم ایک ہو جائے تاکہ اس قوم کو مزید لاشیں اٹھانا نہ پڑے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہدف مجلس
مقصد مجلس یہ ہے کہ لوگوں میں شعور آئے، ان کی زندگی عامیانہ زندگی نہ ہو، عاقلانہ زندگی ہو۔ ہور بنا جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو، یہ احساس سب سے بڑی انسانیت ہے۔ 14 سال آپ کا امام زندان میں رہا، کبھی سوچا ہے کہ اس زمانے میں شیعہ کتنے تھے؟ بہت زیادہ تھے۔ آرگنائزیشن آف لا، جس امام نے پروپر اپنے شیعوں سے خمس لینا شروع کیا وہ امام موسیٰ کاظم تھے۔ چوتھے امام کے زمانے میں خمس نہیں آتا تھا، چھٹے امام، ساتویں امام، کچھ کہتے ہیں پانچویں امام کے زمانے سے اپنے شیعوں سے خمس لیا۔ کئی بستیوں پہ امام موسیٰ کاظم نے خمس معاف بھی کیا۔ ایک گاؤں تھا، امام کو پتا چلا سارے گاؤں والے غریب، امام نے کہا ان پر ہمارا خمس کیا ہے؟ معاف ہے۔ کئی بستیوں سے خمس منگوایا۔ آرگنائزیشن آف لا، سب سے زیادہ اگر کسی امام کے وکیل تھے وہ امام موسیٰ کاظم کے تھے۔ تبھی جب مولا شہید ہوتے ہیں، امام رضا کا لقب کیوں ہے غریب الغرباء؟ 14 سال سے امام موسیٰ کاظم زندان میں رہے، لقب تو مولا کا ہونا چاہیے نا، لیکن مولا رضا کا ہے۔ اور ہمارے سادہ لوگ جب جاتے ہیں مشہد تو کہتے ہیں مولا آپ تو امیر ہو، غریب تو آپ کی دادی ہیں، غریب تو مولا حسن ہے۔ کہ اہل بیت کو نہیں پتا کہ ہماری قبر بنے گی، عالی شان گنبد لگے گا اور یہ قوم ہماری اتنی خدمت کرے گی؟ نہیں، یہ اردو اور سندھی والا غریب نہیں ہے، واہ 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 واہ، عربی والا غریب ہے۔ ایک تو ہمیں لفظوں کا نہیں پتا، بولے جا رہے ہیں غریب الغرباء، غریب غریب ہے کیا یہ غریب الغرباء؟ غریب وہ ہوتا ہے، عربی کی مثال دے رہا ہوں، جو اپنوں میں رہے اور اپنے اس کو ماننے کے لیے تیار ہو۔ یہ جرم عظیم ہے۔ مولا موسیٰ کاظم کے بعد لوگوں نے امام رضا کو امام نہیں مانا تھا، اور صرف یہ نہیں کہ امام نہیں مانا، بہتان لگائے میرے مولا پر، ایسی تہمت جو کسی امام پہ نہیں لگی امام رضا پہ لوگوں نے لگائی، اپنے لوگوں کا۔ ایک تو یہ جتنے وکیل بنے 14 سال مولا زندان میں، کم یا زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن زندان میں رہے۔ اب ظاہر ہے جب تک امام تھے خمس کس کے پاس آتا تھا؟ امام کے پاس آتا تھا۔ امام نے وکیل بنا، میں نے آپ کو وکیل بنایا، اس کو وکیل بنایا، اس کو وکیل بنایا کہ جانا فلاں فلاں بستیوں سے شیعوں کا خمس اکٹھا کرنے کے امام کے پاس آنا۔ امام تھے زندان میں، لیکن یہ ریگولر خمس لیتے رہے، کروڑوں روپئے جمع ہو گئے۔ من اتخذ الہہ ہوا، اللہ کہتا ہے جس نے اپنے ہوا و ہوس نفس کو اپنا الہ بنا لیا۔ زبان سے کہتے تھے ہم امام کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن جب مال دیکھا نا عقیدے سست پڑ گئے۔ مولا شہید ہو گئے، کروڑوں کی تعداد میں سونے کے سکے ان کے گھروں میں پڑے تھے خمس۔ اب ظاہر ہے امام ماننا ہے کس کو؟ امام رضا کو۔ سارا پیسہ کسے ہینڈ اوور کرنا ہے؟ امام رضا کا۔ مثلا میں آپ کے گاؤں سے کوئی آپ کا وڈیرا ہو، مالدار ہو، 100-200 ایکڑ زمین ہو، بولے یہ زمین آپ سنبھالو، میں جا رہا ہوں 20 سال کے بعد میں جا رہا ہوں، جب آؤں گا تو آپ سے لے لوں گا۔ 20 سال آپ نے اس زمین پہ مزے لیے، کھایا پیا، اور 20 سال کے بعد مالک واپس آیا، آپ نے کہا یہ تو مالک ہے ہی نہیں، مالک تو میں ہوں، کون چھوڑے تخت کو، کون چھوڑے مالک کو؟ امام رضا کا سارا پیسہ امام رضا کو دینا پڑے گا۔ کہا نہیں آپ امام نہیں ہوں۔ امام نے کہا کیوں مجھے امام نہیں مان رہے؟ 40 سال تک تاریخ لکھی امام رضا کو بیٹے کی اولاد نہیں تھی۔ کہا کیسے امام ہو، آپ کی تو نسل نہیں ہے، آپ کو امام مانیں گے، کل آپ کی اولاد نہیں ہے، امامت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ بہتان لگایا کس پر؟ امامت۔ اور الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، جب خدا نے امام رضا کو امام جواد دیا تو کہنے لگے یہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ یہ قوموں کی حالت ہے۔
14 سال ایک امام زندان میں رہے، کتنے شیعہ ہوں گے آپ کے خیال میں؟ 2 لاکھ شیعہ نہیں تھے، 3 لاکھ شیعہ نہیں تھے، لیکن ایسے شیعہ جو اپنے امام کو زندان سے نکال نہ سکے. یہاں تک کہ 11ویں امام کا زمانہ آتا ہے جن کا لقب ہے امام حسن عسکری یا عسکریین بولا جاتا ہے. عسکر فوج کو بولتے ہیں. یہ پیٹرول پمپ ہے نا آپ کے عسکری کے نام سے، عربی لفظ ہے. عسکری فوج کو بولتے ہیں. فوجی چھاونی میں آپ کے 2 امام اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں. یہ عالم ان کی مظلومیت کا ہے کہ اگر کسی کو سوال کرنا تھا، ایک بندہ گھی بیچنے آتا تھا، گھی کی دیگوں کے اندر لوگوں کے سوال رکھتا تھا، تو دوسرے دن جب دیگ واپس لینے آتا تھا امام سارے جواب لکھ کے اس دیگ میں ڈالتے تھے. چولہا جلانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت ہوتی تھی، لکڑیاں لاتا تھا امام، لکڑیوں کے بیچ میں شیعوں کے جوابات کو. امامت نے کوتاہی نہیں کی. لوگوں نے سوال کیے، امام نے ہر طریقے سے جواب دیا. بولا زین العابدین ہاتھوں میں رسیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، وہاں پر بھی اگر کوئی فقہی آ کر سوال کرتا تھا امام زین العابدین جواب دیتے تھے. سر نو کے نیزہ پر بھی وہاں پر بھی کلام الہی میں مشغول ہیں. کوئی مومن یہ نہ بولے کہ امام زمانہ ہماری ہدایت نہیں کرتے. تم نے کتنا ربط بنایا امام سے. امام یہی بولیں گے نا، جب تو حال و حاضر قیادت کی اطاعت میں نہیں ہے تو میری اطاعت کیا کرے گا؟ جب تو ایک مسجد کے عام سے مولانا کی اطاعت میں نہیں ہے تو امام زمانہ کی اطاعت کیا کرے گا؟ جب ممبر پہ بولنے والے تجھے قال رسول اللہ قال جعفر الصادق کی باتیں کرتے ہیں تو اس کی اطاعت میں نہیں ہے تو امام زمانہ کی اطاعت کیا کرے گا؟ جب تو ایک مجتہد کی اطاعت میں نہیں ہے تو امام کی اطاعت کیا کرے گا؟ تو میرے عزیز، جو گھر میں باپ کا احترام نہ کرے وہ حجت خدا کا احترام بھی نہیں کر سکتا. جو اپنی ماں کا احترام نہ کرے وہ سیدہ کا احترام بھی نہیں کر سکتا. چھوٹی چھوٹی ادب جمع ہو کے انسان بڑا باادب بنتا ہے. عباس مظہر ادب ہے، سیدہ زینب مظہر ادب ہے. خود کو مظہر صفات اہل بیت بنا، تب تک زندگی میں وہ رحمت، وہ برکت، وہ سکون نہیں آئے گا. تو بس یاد رکھیے، ایک ایک خون کا قطرہ جو کسی علی والے کے وجود سے اس سرزمین پہ بہتا ہے، اگر ہم کوتاہی کریں اس قوم کو ایک کرنے میں تو ہم اس سارے خون کے بہنے کے ذمہ دار ہیں. جب قیامت میں جائیں گے تو مولا حسین کا ہاتھ اور ان لوگوں کا گریبان ہوگا کہ میں نے اتنی قربانیاں دی، پھر بھی تم لوگ یونائٹ نہیں ہوئے، پھر بھی تم لوگ متحد نہیں. ہمیں کیا ہے، ہم ایک فاتحہ پڑھا دیں گے نا، لیکن مجھے نہیں پتا آج رات شہیدوں کے گھروں میں کیا کوہرام ہوگا. تو بیٹیاں کیسے سو پائیں گی جن کا باپ مسجد میں نماز پڑھنے کے اور رات کو دیکھیں. اور ایک تو عام موت ہوتی ہے نا، شہید کا جسم پارا پارا ہو جاتا ہے. دیکھنا دل و جگر کی بات ہوتی ہے. اللہ ہمت دے شہداء کی ماؤں کو، ان کی بہنوں کو، ان کے بچوں کو، اور خدا ان شہیدوں کو شہداء کربلا کے ساتھ منشور فرمائے. صرف دعا نہ کیا کریں، شہادت ایک بہت بڑا مقام ہے. ہاں، شہید کا خون قوم کو زندگی دیتا ہے، لیکن وہ تب جب قوم زندہ ہونا چاہے. ایک آدمی سویا ہوا ہے، اسے اٹھاؤ تو اٹھ جاتا ہے، لیکن ایک نے خود کو چوٹی کا سلایا ہوا ہے، اسے کوئی کتنا بھی اٹھانا چاہے وہ اٹھتا نہیں ہے. تو خدا را ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس جو ہم گزار رہے ہیں، یہ صدقہ ہے حسین ابن علی کا. اور خوش نصیبی ہے کہ امام حسین نے اپنے فرش عزا میں بلایا ہے. میرے چھٹے امام فرماتے ابھی تو رویا نہیں، تیری آنکھوں سے آنسو نکلے نہیں، تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یاد شہداء ہے. ستیاں گزرنے کے بعد بھی آج تو حسین کو یاد کرنا ہے. دعا بھی ہے کہ ذکر حسین میں اللہ نے ایک حرارت رکھی ہے. فرماتے یہ حرارت کبھی بجھتی نہیں ہے. ہر سال محرم آتا ہے، ہر سال ایسے لگتا ہے جیسے اس سال حسین کو شہید کیا گیا ہے. معجزہ ہے، یہ حرارت ہے جو خدا نے قلوب مومنین میں ڈالی. اس حرارت کو باقی رکھیے، جذبے کے ساتھ قوم کو متحد کرنے کی کوشش کریے، اختلافات کو ختم کریے.
معصوم فرماتے ہیں 3 دن سے زیادہ گزر جائے مومن مومن سے بات نہ کرے، ان دونوں پہ اللہ ولی کی لعنت ہوتی ہے۔ اکبر اللہ اکبر۔ زیارت عاشورہ کے مظہر بنو، انی سلم لمن صامکم حرب لمن حاربکم۔ آج شیعہ کو گالی دے رہا ہے، مولوی کو گالی دے رہا ہے، قوم کا چھوٹا چھوٹا بچہ علماء کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اگر یہ حال رہا تو اسی طرح کرتے رہو گے، مرتے رہو گے، اور امام زمانہ کا ظہور بھی نہیں ہوگا۔ عزت چاہتے ہو تو راہ حسین پہ چلو، عزت چاہتے ہو تو راہ سیدہ زینب پہ چلو۔ اطاعت کا عالم یہ ہے۔ پتہ چلا قد قتل الحسین، حسین مارے گئے، پٹھی ہیں۔ مولا زین العابدین جوان ہے، 24-25 سال، خیمے میں آتی ہیں، فرماتی ہیں سجاد اس لمحے کے بعد زینب کا امام تو ہے۔ یا بوڑھے جوان کا تصور نہیں ہے، یہ تکبر آ جاتا ہے انسان میں۔ جب شہید عارف حسین الحسینی قائد بنے تھے تو بوڑھے مولوی تھے نا، کہتے تھے یہ تو ینگ ہے، یہ تو جوان ہے۔ نہیں، جب قوم کسی کو نومینیٹ کرتی ہے بھلے جوان ہو، فرض ہے تو اس پر اس کی اطاعت کرنا، واجب ہے تم پر۔ خامنئی صاحب جب رہبر بنے، بوڑھوں نے کہا، انہوں نے کہا میں جوان ہوں، مجھے کیوں رہبر بنا رہے ہو؟ اتنے بزرگ علماء موجود ہیں، شاید مجھ پر اعتراض کریں۔ وہاں پہ ایک بزرگ سفید ریش مجتہد کھڑا ہو گیا کہ اگر یہاں اعلان ہوا کہ آج کے بعد آپ رہبر ہیں، میں اتنا بڑا عالم ہوں کہ اگر آپ بولیں گے گردن کٹا دو، میں کٹانے کے لیے تیار ہوں۔ جوان بوڑھے کی بات ہی نہیں ہے، اگر کوئی اس مقام پہ فائز ہو جاتا ہے تو اطاعت کرنا واجب ہے۔ سیدہ زینب خیمے میں آتی ہیں، فرماتی اس لمحے کے بعد سجاد تو میرا امام ہے۔ پہلا جملہ فرمایا اب کہو تو خیموں میں جل کے زینب مر جائے، اور کہو تو بے چادر خیمے سے زینب نکل جائے۔ بی بی کی چاہت کیا تھی اپنی؟ یقیناً یہی تھا نا کہ چادر نہ اترے، آگ لگتی ہے تو افیف ہے نا۔ امام سجاد نے کہا کہ میری یہ مرضی ہے کہ آپ خیموں سے باہر نکل جائیں، کیونکہ زینب نہ رہے گی تو راہ حسین کو کون بچائے گا، پیغام حسین کو کون پہنچائے گا؟ مولا کا صحابی کہتا ہے 40 سال مولا زین العابدین خون کے آنسو ہوتے تھے، مختلف لوگ آتے تھے، شہادت آپ کا ورثہ، آپ کے بابا شہید، آپ کے دادا شہید، پورا گھرانہ شہادت، تو فخر لنا، آپ کے لیے فخر ہے، اور آپ روتے کیوں ہیں؟ کئی جملے آپ نے سنے امام کے کہ امام نے فرمایا ہاں شہادت میرا ورثہ ہے، لیکن ماؤں بہنوں کا بازاروں میں جانا غیرت مند ہے، شرابی کے دربار میں کھڑا ہونا۔ لیکن ایک اور جملہ لوگوں نے کم سنا، وہ فرماتے رو اس بات پہ رہا ہوں کہ ہر امام بنا، لیکن جب سجاد کو امامت ملی تو قیامت کا منظر تھا کہ بابا علی بھی امام بنے، لیکن امامت کے بعد کوئی ایسا حکم نہیں دیا جس پہ علی کو رونا پڑا ہو۔ حسن بھی امام بنے، ایسا حکم نہیں دیا جس پہ حسن کو رونا پڑا ہو۔ بابا حسین بھی جب امام بنے، ایسا حکم نہیں دیا جس پہ بابا کو رونا پڑا ہو۔ کہ جب سجاد امام بنانا تو امامت کا پہلا حکم یہ تھا پھوپھی اماں خیموں سے نکل جائے۔ مولا کی دعاؤں میں جملہ ملتا ہے قد سقطت امی، اے کاش سجاد کو سجاد کی ماں نے پیدا نہ کیا ہوتا۔ کسی مومن نے کہا امام ایسا جملہ کیسے بول سکتے؟ میں نے کہا ہے امام کا عربی کو سمجھا کرو۔ میں نے کہا جب عرب پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹتا ہے تو عرب یہ جملہ بولتا ہے، جیسے جناب اور کو امام حسین نے بولا تجھ پہ تیری ماں روئے، کہ مولا کیوں کہ نہ سجاد پیدا ہوتا نہ زینب کو شام کے بازار۔ آج شیرازی فرماتے شیعہ صرف اتنا سنے اس کے رونے کے لیے کافی ہے۔ بعض اوقات
زیادہ مصائب بھی انسان کو قسی القلب بنا دے. منع ہے معصومین کا زیادہ سخت مصائب بار بار نہ سنا کرو کیونکہ دل سخت ہو جائے گا. پھر سنو گے علی کی بیٹی بازار میں گئی، رونا نہیں آئے گا کیونکہ دل سخت ہو چکا ہے. کیوں فرمایا زیادہ دن کربلا میں نہ رہا کرو کہیں دل سخت نہ ہو جائے. اتنا رہو تشنگی باقی رہے، دل پھر کرے میں کربلا نہ آؤں. دل بھر کے کربلا سے کبھی نہ آیا کرو. تمنا بھی باقی ہو نہ واپس آ جاؤ تاکہ راستے میں جاتے جاتے بھی آنکھیں روتی رہے، مولا پھر مجھے واپس بلانا، مولا پھر مجھے واپس بلانا. فرمائشیہ صرف اتنا سنے کہ علی کی بیٹی اور شرابی کا دربار، یہ اس کے رونے کے لیے کافی ہے. میری اور تیری بیٹی نہیں، علی کی بیٹی، زہرا کی بیٹی ہے. اللہ آپ کو شام کی زیارت نصیب کرائے. میں جب شام کی بازار میں گیا تو میں نے بی بی زینب کو ایک جملہ کہا. میں نے کہا آقا زادی آج کا شریف بھی شام کی بازار سے گزر نہیں سکتا. مجھے نہیں پتا علی کی بیٹی اس بازار سے کیسے مصیبتیں اٹھانی آل رسول نے. اور آج ہمارے بچے، آج ہماری مائیں بہنیں وہی جنازے اٹھا رہی ہیں، وہی مصیبتیں. اس کا مطلب شیعت کا ٹریک ابھی تک بدلا نہیں ہے. وعدہ خدا اگر تو ایک ہو جائے پھر دیکھنا اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں. دلوں کو کربلا لیں، سلام کریں اپنے مولا حسین کو، اور ان سلاموں کا ثواب ان شہداء کی ارواح کو بخش کہ ہم نے خون تو نہیں دیا، کم از کم ان شہیدوں کو ایک سلام دے دیں. جب رات کو گھر جائیں، ہر مومن کی ذمہ داری ہے کم از کم آدھا جز قرآن، کچھ بھی نہیں آتا، ایک تسبیح صلوات کی ان شہیدوں کو دے دینا کہ جب ان کی ملاقات امام حسین سے ہو تو بولے مولا اس مومن نے مجھے یاد کیا تھا. جو کچھ ہو سکے یتیم پروری، شہید پروری، یہ کردار علی بن ابی طالب ہے. دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں ان ازواج مقدسہ پر جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. اگر سلام نہیں آتا لفظ حسین تو سب کو آتا ہے. حسین کا نام کون بھول سکتا ہے؟ تو میرے ساتھ ایسے حسین حسین کریے جیسے کربلا میں زینب نے حسین. السلام بلند آواز سے السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین میرا سلام زینب کی لٹی ہوئی چادر پر
ابتدا میں ہر مصائب کی ابتدا میں امام زمانہ کے مصائب کے جملے ضرور پڑھتا ہوں. جب کبھی دل ٹوٹے تو رات کے اندھیروں میں امام زمانہ کا نوحہ پڑھا کرو. زیارت ناہیہ جد کے مسائل کیسے پڑھتے ہیں. نماز عصر کا وقت قریب ہے. فرماتے مومن ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے میرے حسین کا خون بھرا کرتا دکھاتا تھا. اے مومن تو پانی روتا تھا. مجھے نہیں معلوم آج کی شام امام زمانہ کہاں موجود ہے، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے یقیناً پشاور میں شہیدوں کی لاشوں پہ موجود ہوگی. میں کہوں گا مولا کب تک لاشیں اٹھاؤ گے. کبھی کربلا، کبھی کوفہ، کبھی شام، کبھی یمن کے یتیمہ کی لاشیں، کبھی پاکستان کے شہیدوں کی لاشیں. مجھے نہیں معلوم جب ہمارا دل کرتا ہے رونے کو تو ہم ذکر حسین کرتے ہوئے مصلی بچھاتے ہوئے اللہ سے راز و نیاز کرتے ہوئے. مجھے نہیں پتا جب امام زمانہ کا دل ہو رونے کا مولا کہاں پہ جا کے روتے ہوگے. علی اپنا سر کنویں میں ڈال کے روتے تھے. شاید امام زمانہ جنت البقیع میں جاتے ہو ٹوٹی ہوئی قبر زہرا پہ روتے ہوگے. سنیں گے مولا کیسے اپنے جد کے مسائل پڑھتے. یہ جملے میرے نہیں امام زمانہ کے جملے. فرماتے میرا سلام زخمی کلائیوں پہ جنہیں بسے گردان بھاگ گیا تھا. یہاں سے سمجھو کن باتوں کا دکھ ہے میرے امام زمانہ کو. کسی مومن نے کہا مولانا کربلا کا واحد شہید ہے عباس. جب گھوڑے سے گرے تو بازو سلامت نہیں تھے. غازی نے کہا اے مومن جس طرح میں گرا اس طرح کوئی گھوڑے سے نہیں گرا. لیکن میں نے کہا غازی عباس 11 محرم کو زینب سے گرے جیسے آپ گرے تھے. شاید کوئی مومن کا مولانا بی بی زینب کے دو بازو سلامت. میرے کا جواب
بس گری جیسے عباس گرے تھے اگلا سلام اس سے بھی درد بھرا سلام فرماتے میرا سلام ان ننے سے رخسار بازوں کو یاد کیا سنو رخساروں کو کیوں یاد کر کے روئے میرا سلام ان ننے سے رخساروں پر جن کا رنگ بدلتا رہا میں قربان مولا کے سجود یہ نہیں کہا جن کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا گیارہ محرم کو تماچے پڑے تو رنگ اور تھا کوفے کی بازار میں تماچے پڑے تو رنگ اور تھا زندان شام میں جب مولا ننا سا جنازہ اٹھا رہے تھے تو رنگ سیاہ تھا میں کہوں گا بی بی معصومہ آپ بھی بچپن میں یتیم ہوئے لیکن بی بی جب آپ یتیم ہوئے مدینے کی عورتوں نے سینے سے لگایا بی بی جب آپ یتیم ہوئے آپ کے سر کے بوجھ لیے گئے تھے لیکن میں قربان سکینہ جب آواز بلند ہوئی قد قتل الحسین حسین مر گئے بچی انتظار میں تھی کوئی آئے گا میرے سر کے بوجھ سے لے گا کوئی آئے گا مجھے سینے سے لگائے گا لیکن روایت کے جملے ہیں ایک مرتبہ شمر میں چہرے پہ تماچا مارا رو کے کہنے لگی بابا میرا رخسار چھوٹا تھا لیکن ظالم کا ہاتھ بڑا تھا بی بی معصومہ آپ بھی غریب ہیں آپ نے کئی سالوں تک اپنے بابا کو نہیں دیکھا یہ غربت ہے آپ کی لیکن بی بی آپ خوش نصیب بھی ہے آپ نے نہیں دیکھا آپ کے بابا کے ہاتھوں میں زنجیریں تھی آپ نے نہیں دیکھا ان کے پاؤں میں بیڑیاں تھی مولا کا صحابی کہتا جب بیڑیاں اتاری تو کلاریوں کا گوشت گل چکا تھا جب پاؤں سے زنجیریں اتاری تو گوشت گل چکا تھا کہ ہم دیکھ نہیں پا رہے تھے بی بی ایک سادہ سا مومن لیکن وہ زخم دیکھ نہیں پایا آپ نے اپنے بابا کی گلی ہوئی کلائیاں نہیں دیکھے آپ نے اپنے بابا کے زخمی پاؤں نہیں دیکھے لیکن زیاد نے کچھ سپاہیوں سے پوچھا کہ امیر ہمیں انعام دو کہ تو نے کربلا میں کیا کیا تھا کہنے لگے امیر بہنیں دیکھ رہی تھی بیٹیاں دیکھ رہی تھی ہم نے گھوڑوں کی ٹانپوں سے حسین کے بدن کو کچل دیا بی بی آپ نے یہ منظر نہیں دیکھا لیکن ہائے سکینہ
مصائب دل بھی توڑ دیں، لیکن یہ مصائب حوصلہ بھی دیتے ہیں۔ یقیناً آج ان شہداء کے بچے اپنے ورثاء کے لاشوں کو دیکھیں گے، ان لاشوں پہ بھی زخم ہوں گے، وہ لاشیں بھی ٹکڑوں میں بدل چکی ہوں، لیکن جب کوئی ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے کہتی ہے میرے لال تو بھی زخمی ہے، اکبر بھی زخمی ہے، میرے لال تیرے بدن پہ بھی زخم ہے، لیکن میں کہوں گا پشاور کے مومنوں، شہداء کے ورثاء، تیرا بیٹا شہید ہوا، تیرا شوہر شہید ہوا، ابھی جنازوں کو غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا، بڑے شان سے جنازے اٹھائے جائیں گے، لیکن ہائے زہرا کا لال، ہائے علی اکبر، کسی نے کفن نہیں پہنا، تپتی ہوئی دھوپ میں گھوڑے دوڑتے رہے، زین العابدین غربت حسین آخری سلام زحمت کو تمام کر، رو کر کا میرا سلام زخمی کلائیوں پر، جنہیں پس گردن باندھ گیا، میرا سلام ان ننے سے رخساروں پر، جن کا رنگ بدلتا رہا، اللہ سلام بڑا درد بھرا سلام، فرمایا میرا سلام ان خشک ہونٹوں پہ، ان پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ، او جن پہ ظالم چھڑی جن ہونٹوں پہ نبی بوس دیا کرتے ہیں، سیدہ بوس دیا کرتی تھی، ظالم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اور مولا حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا تھا۔ میں کہوں گا امام زمانہ، میں نے 3 سلام آپ کے پڑھے، مولا میرا بھی دل ہے ایک سلام میں بھی لینا چاہتا ہوں، مولا اپنے کام کا سلام ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا، لیکن میرا سلام ان ننھی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے، وہ اللہ کسی بچی کا بابا کا گدا سر نہ دکھائے، رو کر کہہ رہی تھی نواز یہ میرا غریب بابا، یہ میرا دین دل کا پیاسا، یہ میرا غریب وطن بابا۔ اے خدا تجھے سکینہ کی یتیمی کا باعث، بی بی زینب کی اسیری کا باعث، مولا موسیٰ کاظم کی اسیری کا باعث، امام رضا کی یتیمی کا باعث، اے خدا ان شہداء کے گھروں میں جتنے بچے ہیں ہمیں صبر جمیل عطا فرما، اے خدا ان کے درجات کو بلند فرما، شہداء کربلا کے ساتھ مشہور فرما، ہمیں ایسا بنا جیسا امام زمانہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ پروردگارہ جن مومنین نے مجلس سزا میں تعاون کیا ان کے رزق و روزی میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان سب کو بھی شہداء کربلا کے ساتھ مشہور فرما، ہمیں تب تک موت نہ دینا جب تک اپنے گناہوں سے معافی نہیں کر لیتے۔ خدایا ان گنہگار آنکھوں کو فرزند زہرا کی زیارت نصیب فرما، مولا کے حق
حقیقی معاونین میں، انصار میں ہم سب کو قرار فرما۔ اے خدا اپنے آقا کا جلوۃ ظہور فرما، ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو، برکتوں کو نازل فرما، ہر طرح کی نظر بد و پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، جو مانگا نہیں مانگا خزانے قدرت سے ہم سب کو عطا فرما۔ اتنے مومنین خدا اس دیار عالم میں، اس زمین پر جہاں بھی رہ رہے خدا، تمام مومنین کے جان مال ناموس کی حفاظت فرما۔ دشمنان اہل بیت، دشمنان شیعہ، دشمنان دوستان اہل بیت، اے خدا جہاں جہاں بھی ہیں ان کو نیست و نابود فرما، اور ان کے ورثاء بالخصوص آل یہود اور آل سعود کو نیست و نابود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔